اسی صورت سے جب آدمی مراقبے میں آنکھیں بند کرتا ہے اور کنسنٹریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ مٹھاس سے، دنیاوی مظاہرات سے خود کو دور کر رہا ہے، اور جب وہ دور کرے گا تو دور ہو جائے گا، دور نہیں کرے گا دور نہیں ہوگا۔ بس بھائی کیا بھیا تو لگ رہا ہے کیا؟ دائیں ہاتھ کی انگوٹھے سیدھے نپنے کو بند کر لیں اور بائیں نپنے 10 سیکنڈ سانس کھینچ کر بائیں نپنا سنگلیا سے بند کر لیں اور 20 سیکنڈ تک سانس روک لیں، 30 سیکنڈ تک۔ دیکھیے وہ اندر اس کو برش کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچ گئے نا کہ اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ 30 سیکنڈ تک شعور سے اپنا رشتہ توڑ سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسری کتابیں پڑھی ہیں، دوسری کتابوں کو انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر لکھا ہوگا۔ اس زمانے کے حساب سے قوابی مضبوط ہوتے تھے، اس زمانے کے حساب سے اتنی زیادہ لوگوں کی مصروفیات بھی نہیں تھیں، اتنا زیادہ ڈسٹربنس بھی نہیں تھا، اتنی زیادہ لالچ بھی نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ اس زمانے میں تو ریاستیں بھی بڑی بڑی کراتے تھے، مثلاً اب ان کے دیکھیے خواجہ غریب نواز نے 22 سال خانقاہ کا پانی بھرا ہے۔ اس زمانے تو خانقاہی نظام بہت بڑا ہوتا تھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا نظام ہے، اس میں 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں پانی لینے میں۔ تو وہ ایک آدمی جب خانقاہ کا پانی بھرتے تھے کتنا انہیں وقت لگتا ہوگا، مشقوں سے وہ بھرتے تھے پانی۔ اس میں 22 سال انہوں نے وہ وقت لگایا۔ پھر یہ ان کا قلندر صاحب کا علی شاہ قلندر صاحب پانی پت والے، کوئی 7 سال بتاتا ہے، کوئی 11 سال بتاتا ہے کہ یہ معمول رہا کہ بھئی سورج غروب ہونے سے پہلے کنویں میں اتر جاتے تھے اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد کنویں میں سے نکلتے تھے، ساری رات کھڑے ہوئے، جو بھی ان کے پیر و مرشد میں سبق ہوتا ہے وہ ساری رات کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ اب 11 سال چلیے 7 ہی سال آپ لگائیں، یہاں تو میرا خیال ہے کوئی آدمی 7 دن بھی نہیں کر سکتا۔ اب حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ بتایا اور ہمارے سامنے دیکھا ہے کہ جب انہیں سحر حاصل ہوئی تو وہ مسلسل 10 دن اور 10 رات جاگے ہیں، اور 141 بار وہ 2 نفلوں میں، ایک نفلوں میں 141 بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور بتائیے 200 کتنے کی، یہ تو پورے قرآن سے بھی کچھ ہو گیا۔ وہ ساری رات ہی بس وہ نفلوں میں کھڑے رہتے تھے، 10 دن 10 رات مسلسل جب جاگے اس کے بعد ان کا شعور جو ہے وہ اس قابل ہوا کہ وہ لاشعوری وارداتوں کے احساس کو اس نے قبول 10 دن 10 رات، یہی زمانے کی بات ہے۔ اب ہم لوگ تو 10 دن 10 رات کیسے جاگ سکتے ہیں، کوئی تصور ہی نہیں بڑھتا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں ان کے اعضاء بہت قوی ہوتے تھے، ذہن ان کے بہت طاقتور ہوتے تھے، شعور پہ اتنا بوجھ بھی نہیں تھا، شہروں میں اتنے ہنگامے بھی نہیں تھے، مصروفیات بھی نہیں تھی، سیدھا سادہ موٹا چھوٹا کھانا کھانا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی ریاستیں کی، تو اس کی وجہ یہ کہ ان کے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ اب جو پچھلے اسباق آپ دیکھیں وہ ہندو ازم میں ہوں یا عیسائیت میں ہوں، اب عیسائیت میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ جناب لوہا، کئی من لوہے کی زنجیریں اپنے اوپر ڈال کے عبادت کرتے تھے، کمروں میں بند ہو کے عبادت کرتے تھے، کپڑے کانٹوں دار پہنتے تھے کہ جس سے جسم جو ہے ہر وقت بھی آرام رہے اور شعور کسی وقت آرام آسائش کے تصور میں گم نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے اگر ہم حوالے دیں
تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ صحیح تھا، آج کے تقاضوں کے مطابق آج صحیح ہے۔ ویسے بھی بچوں کو جو کچھ پہلے زمانے میں تختیاں لکھوایا کرتے تھے، استاد یہاں ٹنڈیاں مارتے تھے، اور تختی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوال کرتے تھے پہلے تو صاحب تختیاں لکھواتے تھے، اب تختیاں کیوں نہیں لکھواتے؟ اس وقت ضرورت تھی یا اس کے حساب سے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، کیوں لکھا۔ وہ کبھی اس سے ٹیلی کریں بیٹھ کے، پھر مجھ سے میں سامنے رکھوں کوئی بات سامنے تو بتائیں۔ جب تک شعور جو ہے مزاحمہ کرتا ہے تو آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آتا، بہت دیر آدمی بیٹھ رہتا ہے کہ بن کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اور بیزاری پیدا ہوتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شعور کو بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے آپ پہلی دفعہ سگریٹ پیئیں، کھانسی ہوگی، آنکھوں میں پانی آ جائے گا، کھو 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 کھو، پھر وہی سگریٹ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث اس طرح بن جائے گی آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو شعور بھی آہستہ آہستہ بدلتی، کوئی چیز دیکھتے دیکھتے اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے تو آنکھیں بند کرنا یا آنکھیں کھلی رکھنا دونوں کیفیات برابر ہیں۔ نہیں مطلب یہ کہ شعور میں جو اس کے اندر دلچسپی شعور کی ہو گئی، آپ کام کریں کام نہ کریں، بیٹھی بھی ہوں لیٹی بھی ہوں کھڑے بھی ہوں، چل رہے ہوں پھر رہے ہوں، ریل میں بیٹھے ہوں، اس میں کیا کہتے ہیں گاڑی چلا رہے ہوں، اب شعور کی چونکہ دلچسپی پیدا ہو گئی تو شعور کے سامنے کسی بھی وقت کوئی چیز آ سکتی، میری شعور کی طاقت بڑھ گئی۔ جی تو اگر شعور کمزور ہے تو وہ چیز آنکھیں بند کر کے نظر آتی ہیں، اگر شعور میں تھوڑی سکت پیدا ہو گئی تو وہ چیزیں غنودگی میں نظر آتی ہیں، اگر شعور میں اور سکت پیدا ہو گئی تو وہ شعور میں جس کو پنسی کیفیات ہیں، مکاشفہ ہے، الہام ہے، کیا کیا ہے، بہرحال اگر کھلی آنکھوں کوئی چیز نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شعور کی سکت بڑھ گئی۔ ہمیں یہ پہلے ویسے مخلوق کی خدمت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ مخلوق کی خدمت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ٹیلیپیتھی سے کیا تعلق ہے مخلوق کی خدمت؟ ویسے ہی کر لو مگر ٹیلیپیتھی سے اس کی افادیت کیا ہے؟ ٹیلیپیتھی کی افادیت جو ہے وہ یہ کہ آدمی جو ہے اپنی جو انر ہے، اپنی جو روح ہے یا ڈسٹرکشن جو سیٹ ہے انسان کے اندر انفارمیشن کے لیے، اس سے واقف۔ اب یہ جو مطلب مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس اختلاف سے جو شروع ہونے والی ہے ٹیلیپیتھی، اس سے ایک سوال سمجھنے کے لیے ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہم سب لوگوں کا جو ہے پوائنٹ آف کانسنٹریشن ایک ہی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم ٹیلیپیتھی سیکھیں؟ کیا اس کے بغیر بھی ہم اس کا انتقال خیال نہیں کر سکتے؟ نہیں، پوائنٹ آف کانسنٹریشن بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے، آپ کے اسکول سے ایک کتاب نکلی، اس اسکول کے آپ ایسے طالب علم ہیں جس کی اپنی ایک ایسی حیثیت ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو جواب دیں گے۔ انتقال خیال تو بغیر ٹیلیپیتھی کی مشقوں کے ہو سکتا ہے، لیکن ایک علم ہے کہ جب انتقال خیال بغیر مشقوں کے ٹیلیپیتھی کے ہو سکتا ہے تو آپ کو کتابیں نہیں